گلف ریجن میں ہم 10 سال اکٹھا رہے، زیادہ تر 9 سال تو بالکل ساتھی تھے، زیادہ حد تک۔ اس 10 سال میں 9 سال میرے اوپر اتنا ظلم کہ میں اس کی بھائی کی بیوی کا خرچہ اٹھاؤں۔ میری شادی پہلے ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اور سبحان اللہ جب میری بات پکی ہو رہی تو اسی ٹائم میں اس کے بڑے بھائی کی بات پکی کرا رہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن پھر بھی میں نے تو دور رہنا تھا، میرے تو بیچ میں سمندر رکھا تھا۔ ویسے ہی میرا جوائنٹ فیملی کا سوچ نہیں ہے، جہاں ہو سکے مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، لیکن جوائنٹ فیملی کا سوچ نہیں تھا میرا شروع سے ہی۔ تو اتنا تکلیف مجھے دیا اس آدمی نے کہ اس کے بھائی کی بیوی بچے کا خرچہ مجھے اٹھانا ہے۔ اب جب بھی میں بتانے کی کوشش کری کہ مجھ پہ ظلم ہو رہی ہے کہ وہاں کے لیے خرچے دینے کے لیے کچھ بھی میں بولنے جاؤں تو مجھ پہ الزام۔ آخری ایسا تھا کہ وہ تمہاری بہن ہے، تمہیں اس کی کرنا ہی پڑے گا۔ سب سے پہلے میری بہن نہیں ہے، وہ میرا شوہر کا بھائی کی بیوی ہے، اور وہ اس گھر کا فرد ہے تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں بھی تو اس گھر کا فرد ہوں، میرا کوئی نہیں کر رہا، اور اگر میں گھر کی فرد نہیں ہوں تو مجھے کرنے ہی نہیں پڑے۔ اتنا کنکاس فتنہ اس عورت کا، اس کو بچے پہ بچہ بنانا، میں بانجھ بنی اور سکون میں کہ میں بانجھ ہوں۔ اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا شوہر بچہ نہیں بنا رہا ہے، وہ جا کے یہ بتاتا کہ میں بانجھ ہوں۔ ایسا ایک دم برباد سسٹم بنائے ہوئے ہیں، اس میں بیچ میں پھنسی ہوں، نارسسسٹ فیملی، اور وہ مزہ لے رہی ہے اس کا۔ میرا اس سے کچھ لین دین نہیں۔ میں گئی تھی پاکستان، ملی، وہ گھر میں لائق بھی نہیں میرے کو قدم رکھنا۔ اس ٹائم اس کا شادی نہیں ہوا تھا اس کے بڑے بھائی سے، مگر بات پکی ہو گئی تھی، تو اس میں مجھے ملنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ اس گھر میں جو شر میرے لیے، مجھے تو فوراً ہی نکل جانا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ مجھے تو پلین پکڑ کے جانا ہے، تھوڑی دیر کا بات ہے، تھوڑا وقت کا بات ہے، صبر کر لے۔ لیکن ابھی میں جتنا وقت گزرتا، جتنے ککلاٹ اتنے ہوئے، اتنے میں اور بھی مجھے محسوس ہوتا کہ کاش جب لے کے گئے میں فوراً اسی گھر سے فوراً ہی نکل جاتی۔ وہ لوگ جل کے مر رہے، جل کے تکلیف میں ہے ایک دم، کہ امریکہ کی پڑھائی لڑکی، ڈگری والی، جاب والی، پاؤں پہ کھڑا، برداشت نہیں ہوتا، قرآن جانتا تو قرآن پڑھوں گی کچھ آیا تو پھر ایسے جیسے کہ وہ بھی تو قرآن جانتے، وہ بھی تو قرآن حفظ کی ہے، اور میں نے پوری حفظ نہیں کی ہے، لیکن مجھے کچھ آتی ہے، تجوید اور مخارج سے سیکھی ہوئی ہوں۔ اور وہ بھی تو ٹیچر ہے، کیونکہ میں ایجوکیٹر ہوں، میں ٹیچر ہوں، تو وہ بھی تو ٹیچر ہے۔ امریکہ کی کہاں ڈگری اور اس کے کہاں کوالیفیکیشنز۔ اگر اتنی بڑی بات ہے تو ریزیومے لے کر آؤ، سب ٹیسٹوں کی دلیل لے کر آؤ، پروف لے کر آؤ، ریکمنڈیشن لیٹر لے کر آؤ۔ جو میرے اچھے سے اچھے پاکستان کے دوست کتنے حد تک پڑھے ہوئے، ان کی اپلیکیشن اگر جا کے دوں ٹیچنگ کے لیے گلف ریجن میں، تو کچرے میں ڈالتے ہیں۔ تو پر اس کی ماں سکھاتے ہیں کہ اس کو ناموں سے آتا کہ اس نے صحیح لڑکی جس میں کوئی چمک نہیں ہے، ایک دم ایک برباد لڑکی کو لے کر آتے ہیں نا، جو جل کے مرتے ہیں، وہ جلن خور، جل کٹی، ایسا سینہ میں بغیر ملے ہوئے ایک دم بھاری لوگ، ویسے کو لے کر آئے۔ اب اس کی شور مچانی کہ وہ تو واہ 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 کتنی بہترین عورت کو لے کر آیا، میں کتنی خراب ہوں۔ اب اتنا بھی نہیں کہ چلو وہ بہترین ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، میں خراب ہوں ظاہر کرنا ضرور ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ میری برباد حیثیت سے وہ لوگ اپنے کردار کو مضبوط کراتے دنیا کے سامنے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی ذات ہے اس کے کان بھر جاتے ہیں۔ اگر آدمی سمجھ جائے تو کوئی کچھ بھی بولے تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔